قرآن کریم کا جو رسم الخط عربی ہے اس کو عربی ہی میں پڑھنا ادا کرنا ضروری ہے. اس کو رومن انگلش میں یا ہندی میں ادا کریں، اس کو لکھیں اور اس کتابی شکل دے کر کے نو مسلموں کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے، یا جن کو عربی پڑھنے نہیں آتا ہے ان کو دے دیا جائے. تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی ہے، کیونکہ عربی الفاظ میں تمام حروف برابر آتے ہیں، لیکن انگلش میں وہ معنویت اور وہ کلمات نہیں آ پاتے ہیں. جیسے اردو میں چھوٹی ہا ہے، بڑی ہا ہے، لیکن انگلش میں ایک ہی ہا ہے جو یچ ادا ہوتا ہے. بڑی شین اور سواد اور سا، یہ اتنے کلمات ہو گئے، 3 حروف ہو گئے، لیکن انگلش میں ایک ہی ہے، ایس ہے. اسی طریقے سے اردو زبان میں یا عربی زبان میں زا اور زال اور جیم، یہ جو مخارج ہیں وہ عربی زبان میں ہی ادا ہو سکتے ہیں. رومن انگلش میں یا ہندی تلفظ میں اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے. لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو رومن انگلش میں یا ہندی میں لکھ دیا جائے اور اسے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا جائے، بالخصوص ان لوگوں کو جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا نو مسلم ہیں یا عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں. قرآن کا پڑھنا یقیناً بڑا آسان ہے اور اسی میں خیر اور برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے جڑنے اور قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے، کیا عربی عبارت کو، عربی متن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان جیسے ہندی، رومن، اردو یا کسی اور زبان میں لکھنا جائز ہے؟ کیا صحیح لکھا جا سکتا ہے اور صحیح پڑھا جا سکتا ہے دونوں کے، عربی کے علاوہ اور زبان میں لکھ کر کے؟ دیکھیے، اگر صرف عربی عبارت کا مسئلہ ہے تب تو کسی بھی زبان میں آپ اسے لکھیں، سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، لوگوں کو عربی سکھانے کے لیے، رومن میں لکھ کے، ہندی میں لکھ کے، کیسے بھی بول چال کی زبان لکھنا ہو، سکھانا ہو، سمجھانا ہو، پڑھانا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر یہ قرآن پاک کی بات ہے کہ کسی کو قرآن پاک کسی اور زبان میں لکھ کر کے، ہندی میں قرآن پاک کا عربی، قرآن پاک کی عربی آیت کو ہندی میں، انگلش میں، رومن میں، دنیا کی اور زبانوں میں اگر لکھا جاتا ہے تو تلفظ درست نہیں ہوگا اور نہ صحیح سے اسے پڑھا جا سکے گا. اس لیے علماء نے اس کو، قرآنی آیات کو کسی اور زبان میں لکھنے سے منع فرمایا ہے، اسی وجہ سے کہ نہیں لکھا جا سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ ہندی میں لکھیں گے تو ہا اور ہا، تو ہا پر بندی لگا کر کے اسے ہا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیم، زے، زال، ضاد، ضاد، یہ سب کو کیسے لکھیں گے؟ اسی طرح سے زبر اور مد متصل اور مد منفصل کو کیسے لکھیں گے؟ نہیں لکھ پائیں گے. ہندی میں، رومن میں کیسے لکھیں گے؟ یا تو اس کی باقاعدہ اصطلاحات بنائی جائیں اور اس کے بعد بھی پڑھنے والا صحیح طور پہ نہیں پڑھ پائے گا. تو اسی لیے ان سب خرابیوں کی بنا پر علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عربی سیکھے اور عربی میں قرآن پاک کو پڑھے، نہ کہ اسے ہندی میں یا رومن میں لکھ کے پڑھا جائے، کیونکہ اس سے غلطیاں ہوں گی. ہاں، آپ جو ہے اگر آپ قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتے اور اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ صرف قرآن پاک کی سورہ فاتحہ یاد کر لیں، 2-4 اور سورتیں یاد کر لیں جس کے ذریعے سے آپ صلاح پڑھ سکتے ہیں. قرآن دیکھ کر کے پڑھنا اور پورے قرآن کو دیکھ کر کے ختم کرنا ضروری نہیں ہے، وہ آپ پہ فرض نہیں ہے. تو آپ پہ اتنا فرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ یاد کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی صلاۃ قبول نہیں، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملانا ہے. اس لیے قل هو اللہ احد یاد کر لیں، انا اعطیناک الکوثر یاد کر لیں. یہ زبانی سن کر کے یاد کیا جا سکتا ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو پورا قرآن ہندی میں چھاپ دیتے ہیں یا رومن لیٹر میں چھاپ دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. لوگ پھر اس کو پڑھتے ہیں
اور قرآن پاک کا مقصد بھی نہیں حاصل ہوتا قرآن کی تلاوت کا، اور بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، نہ صحیح اس کی عربی رہ جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں اپنا وقت بلا وجہ لوگ فضول وقت برباد کرتے ہیں جس میں ان کو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا اگر وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ یہی بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، قرآن مجید کی آیات کو اس طرح رومن انگلش میں، رومن اردو میں اس طرح لکھنا جو ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے اکثر حصے کی اس کا صحیح تلفظ، صحیح لہجہ آ جائے گا، لیکن بہت سارے حروف ہیں عربی زبان کے جن کی صحیح ترجمانی انگلش میں نہیں ہو سکتی۔ انتہائی مجبوری کی صورتحال میں، جیسے کوئی ہے وہ انگلش کے سوا اور کچھ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اب ان کو حفظ کرنا ہے کچھ قرآن کی آیتیں، تو کسی عالم کی نگرانی میں پہلے وہ لکھ لیں انگلش میں، رومن انگلش میں، اور کسی عالم سے پہلے تصحیح کر لیں پڑھ کر، تاکہ کہیں وہ جو لکھا ہوا ہے ان ورڈز پہ جا کے کہیں غلط نہ پڑھ بیٹھیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بہرحال وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اس اجازت کو صرف مجبوری کی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قرآن کو کسی اور زبان میں لکھنا، جسے رومن انگلش کہتے ہیں، یا ہندی میں لکھنا یا کسی اور زبان میں لکھنا درست نہیں ہے۔ علماء نے اس کو ناجائز کہا، اس لیے کہ ناممکن ہے کہ قرآن کو کسی اور زبان میں لکھ سکیں۔ تلفظ میں اور مخارج میں فرق پڑ جائے گا اور تحریف کا شکار ہو جائیں گے، ہے نا، تحریف کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو عربی ہی میں رکھیں اور عربی ہی میں پڑھیں، اور اسی بہانے لوگ سیکھیں گے عربی، ہے نا۔ اگر دوسری زبانوں میں لکھنا شروع کر دیں تو ایک تو یہ ہے کہ تحریف اور تبدیلی آ جائے گی، ہے نا، اور دوسری یہ کہ لوگ پھر دھیرے دھیرے قرآن سیکھنے سے کیا ہے، عربی سیکھنے سے دور ہو جائیں گے، تو پھر بڑا مسئلہ آئے گا، ہے نا۔ اس لیے درست نہیں ہے، قرآن کو عربی ہی میں سیکھیں، اور جس کو نہیں آتا ہے وہ کچھ صورتیں یاد کر لے اپنا، انہی صورتوں کو نماز میں پڑھتے رہے، ہے نا۔ یا ویسے بھی اگر کوئی شخص فرض کر لو 2-4 صورتیں ہی یاد کیے ہوئے ہے اور وہ تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے، تو انہی صورتوں کو جو یاد کیے ہوئے ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، انہی کو بار بار پڑھے، ہے نا، ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، عربی زبان قرآن کی جو زبان ہے، عربی زبان میں حروف کے جو مخارج ہیں، ٹھیک ہے، ان کی رعایت ضروری ہے، اور نہیں اگر رعایت ان کی جائے تو معنی بدل جاتا ہے۔ بقیہ دیگر زبان میں، رومن ہو، ہندی ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس میں اس کی رعایت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس عربی زبان کی آیت ہو یا دعا ہو، اس کو جب ہم منتقل کریں گے رومن میں یا ہندی میں تو وہ بات نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے بعض وہ لوگ جو قرآن کو ہندی میں، یعنی ورڈ ہی کو ہندی میں کر دیتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین لکھنا ہوا تو اس کو ہندی میں لکھ دیتے ہیں یا رومن میں لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ عربی زبان میں قرآن کا نزول ہوا تو اس کو عربی ہی میں رہنے دیں، ہاں اس کے معانی کا ترجمہ کسی زبان میں بھی کریں، یہ درست ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو ہندی میں کر لیں گے تو جو مخارج کا مسئلہ ہے وہ بہرحال بڑا پیچیدہ ہے اور وہ نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔